لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذه إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے. البتہ کل رات جو استقبالیہ مجلس ہونی تھی، اس مجلس میں جو کچھ مجھے عرض کرنا تھا میں کوشش کروں گا، دامن وقت میں زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے، کل کی گفتگو اور آج کی گفتگو کو مختصر طور پر سمیٹ کر، تاکہ آج گفتگو کا آغاز ہو جائے اور کل سے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو میں اپنے معروضات کو آگے بڑھا سکوں. دیکھیے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی اگر آپ سیرت کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، واقع کربلا کے بعد ہر امام نے امام حسین علیہ السلام کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے تاکید کی ہے. چوتھے امام سے لے کر آپ آگے بڑھتے چلے جائیے، ہر امام نے اپنے زمانے میں یہ کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے ذکر امام حسین علیہ السلام باقی رہے اور یہ ذکر ہمیشہ کے لیے زندہ رہے. آپ ہر امام کی تاریخ پڑھ لیجئے. میں سارے ائمہ کے واقعات چھوڑتے ہوئے، چونکہ آج ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی ایک مشہور و معروف روایت ہے کہ جسے ابن شبیب کی روایت کے نام سے ہم لوگ یاد کرتے ہیں. ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ 8ویں امام کی خدمت میں آپ کے ایک صحابی ریان بن شبیب پہنچتے ہیں. جیسے ہی ریان بن شبیب امام کی خدمت پہ پہنچتے ہیں، امام اپنے صحابی سے سوال کرتے ہیں کہ اے شبیب کے بیٹے ریان، کیا تم جانتے ہو کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ ریان بتاتے ہیں مولا محرم کی پہلی تاریخ ہے، لیکن آج کی تاریخ کی خصوصیت کیا ہے؟ مجھے پوری روایت نہیں پڑھنی ہے. پچھلے سال بھی پہلی مجلس میں نے اس روایت کی طرف اشارہ کیا تھا، کچھ معروضات پیش کیے تھے. آج اس روایت سے ایک سوال کو نکالنا ہے اور انشاءاللہ اسی سوال کے جواب پر آج کی مجلس تمام ہو جائے گا. آپ نے بارہا سنا ہے کہ جب ریان بن شبیب 8ویں امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو امام کچھ معلومات ریان کے حوالے کرتے ہیں. پہلی معلومات یہ کہ ماہ محرم الحرام کے پہلے تاریخ کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہیں
کہ اے شبیب کے بیٹے ریان، ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس دن حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا کو قبول فرمایا تھا۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اس روایت میں امام نے ریان بن شبیب کو بیان فرمایا، کہا کہ محرم وہ مہینہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی عرب اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے اور اس مہینے میں قتل و غارت سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ جو بہت حساس مسئلہ ہے، جس کی طرف آٹھویں امام نے ریان بن شبیب کی توجہ مبذول دلائی، وہ یہ مسئلہ ہے کہ یبن الشبیب، اے شبیب کے بیٹے، اذا کنت باقیا لشیء، دنیا ہے، دنیا میں پرابلمز آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، وقت کبھی کبھی ایسا بھی آئے گا کہ تمہارا دل گریا کرنا چاہے گا۔ اگر تم کسی بھی چیز پر، کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی چیز پر اگر تم گریا کرنا چاہتے ہو، فَبْكِ لِلْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِي، تم اپنے مسئلوں کو چھوڑ دو۔ جب تمہارا دل آنسو بہانے کے لیے چاہے تو تم حسین ابن علی کو یاد کرو اور آنسوؤں کو بہانا شروع کر دو۔ آگے چل کر امام نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ کیوں بھائی؟ کوئی بھی مصیبت ہو، ہم اپنی مصیبت کو بھول جائیں اور امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو یاد کر کے گریا کریں۔ کیوں امام یہ کہہ رہے ہیں؟ اسی روایت میں آگے امام نے وجہ، گریا ہے کیا چیز؟ گریے کی اتنی زیادہ تاکید کیوں کی گئی ہے اور گریے کے فوائد کیا ہے؟ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، ہر معصوم نے گریے کی تاکید فرمائی، یہاں تک کہ چھٹے امام نے کہا مجلس حسین میں جاؤ تو حسین کے مصائب سن کے آنسو بہاؤ، اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو رونے کا چہرہ بنا۔ یہاں تک روایت میں ہے جو حسین کے مصائب یاد کر کے روئے یا رونے کا چہرہ بنا لے، ایسے انسان پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کیوں ائمہ نے گریا کی اتنی زیادہ تاکید کی ہے؟ ایک طرف ائمہ کی گریا پر تاکید، اور اس کا دوسرا پہلو اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں میں کچھ فرقے ایسے بھی ہیں کہ جن کا ماننا یہ ہے کہ رونا بدعت ہے، گریا کرنا، یہاں تک کہ اپنا عزیز بھی چلا جائے وہ کہتے ہیں گریا کرنا مناسب نہیں ہے۔ ایک طرف کچھ مسلمانوں کا یہ نظریہ کہ گریا بدعت ہے، دوسری طرف واقع کربلا یا اس سے پہلے رسول اسلام نے بھی تاکید کی، مولا کائنات نے، شہزادی نے، سارے واقعات آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہیں، یعنی ہر معصوم نے گریے کی تاکید فرمائی ہے۔ تو چلیے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے گریا ہے کیا چیز۔ دیکھیں گریا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک گریا منفی گریا ہوتا ہے، مثال کے طور پر بچہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے، اب گھر سے نکلتے وقت اسے معلوم ہے کہ میں ایک خاص اور اچھے مقصد کے لیے اسکول جا رہا ہوں، لیکن گھر سے نکلتے وقت گریا اس لیے کر رہا ہے چونکہ اسے گھر والوں کے بچھڑنے کا غم ہے۔ ہو سکتا ہے نیک مقصد ہے، وہ جا رہا ہے، گریا کر رہا ہے، کوئی کہہ دے یہ گریا جو ہے منفی گریا ہے، معقول ہے نہیں۔ دوسری اور جو ہے ایک مثال دے دوں، مثال کے طور پر جنگ میں جانے کے لیے فوجی ڈر رہا ہے اور جنگ کا نام سن کے گریا کر رہا ہے، یہ گریا منفی گریا ہے، ایسے گریے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے الدعوۃ الحسینیہ، اس کتاب کے مؤلف نے تحریر فرمایا ہے کہ اس گریے منفی کے مقابلے میں ایک گریے مثبت آتا ہے، ایک پوزیٹیو گریا آتا ہے جو 4 طرح کا ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ وہ 4 طرح کی گریے آپ کے سامنے بیان فرماؤں گا اور آخر میں نتیجہ دینا چاہوں گا کہ کیوں ہم امام حسین علیہ السلام پر گریا کرتے ہیں اور کیوں ائمہ معصومین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام پر گریا کرنے کی تاکید فرمائی۔ دیکھیں پہلا گریا ہوتا ہے جسے ہم گریہ اعتقادی کا نام دے سکتے ہیں، انسان کا کسی خاص چیز پر عقیدہ ہے، اس عقیدے کی بنا پر انسان کے آنکھ سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، اور اس تاریخ میں بھی مثالیں ملتی ہیں ہم کو۔ جب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 نازل ہوئی تو اس آیت میں اللہ نے مومنین کے صفات بیان فرماتے ہوئے کہا وَتَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ،
جب قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں تو مومنین کا حال یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے رسول کی زبانی وہ قرآن کی آیتوں کو سنتے جاتے ہیں ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ جو گریہ ہے گریہ اعتقادی ہے. نہیں، آگے بڑھیے. جب سورہ زمر کی آیت نمبر 30 نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا انکا میتون وانہم میتون، جب کفار پیغمبر اسلام کو یہ تانا دیتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کتنے دن محمد رہیں گے، کچھ دنوں کے بعد یہ چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد پھر ہم ہوں گے اور یہ عرب ہوں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جواب میں اس آیت کو نازل فرمایا، پیغمبر ان سے کہہ دو انکا میتون، تم ہمیشہ رہنے والے نہیں ہو. ان کی بات صحیح ہے، تم ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جاؤ گے، لیکن وہ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف موت پیغمبر کے لیے ہے، ان سے کہہ دو وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ، جہاں پیغمبر کو موت آئے گی وہاں تمہیں بھی موت کا سامنا کرنا ہوگا. جیسے ان آیات کا نزول ہوا پیغمبر اسلام کے آنکھوں سے اشک جاری ہوا. میں تفصیلی گفتگو میں نہیں جاؤں گا کیونکہ دامن وقت میں بالکل بھی زیادہ گنجائش نہیں ہے. یا سورہ نصر کا نزول ہوا تو پیغمبر کے چچا عباس بآواز بلند گریہ کرنے لگے. یہ وہ چیزیں میں بیان کر رہا ہوں جو مسلمانوں کا ہر فرقہ ان آیات اور اس کی تفسیر کو مانتا ہے. تو پتا چلا پہلی قسم جو ہوتی ہے گریہ کی وہ کیا ہوتی ہے؟ گریہ اعتقادی ہوتی ہے کہ انسان کا کسی خاص چیز پر عقیدہ ہے، وہ عقیدہ اسے اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے آنکھوں سے اشکوں کو جاری کرے. یہ پہلا گریہ. دوسرا گریہ ہے جسے ہم گریہ عاطفی کا نام دے سکتے ہیں، یا علماء نے اسے گریہ رحمت کا بھی نام دیا. دیکھیں، انسان اور حیوانوں میں فرق یہی ہے کہ انسان جب سخت حالات کو دیکھتا ہے تو اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے. جب دل نرم پڑ جاتا ہے تو آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ کو کوئی دردناک کوئی نیوز دے دی جائے کسی بھی انسان کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں، تو اگر آپ انسان ہیں تو انسانیت کے لیے آپ کا دل نرم ہوگا. جب دل نرم ہوگا تو آنکھ سے آنسو نکل آئے گا. اور اس کی مثالیں تاریخ میں بہت زیادہ ملتی ہیں. میں وہ مثالیں پیش کروں گا کہ جسے ہر مسلمان مانتا ہے. مثال کے طور پر پیغمبر اسلام کے فرزند جو 18 ماہ 1.5 سال کے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. پیغمبر اسلام اپنے بیٹے کو دفن کر کے واپس گھر آئے تو آپ کی ایک اہلیہ نے سوال کیا آپ کے آنکھوں میں آنسو کیسے؟ تو پیغمبر اسلام نے اپنی بیوی کو یہ جواب دیا، یہ آنسو نہیں ہے بلکہ یہ بکائے رحمت ہے. یہ آنسو جاری نہیں ہو رہے بلکہ میرے آنکھوں سے رحمت کا نزول ہو رہا ہے. تاریخ اسلام سے یہ مثال. تھوڑا آگے بڑھیے. جنگ مؤتہ میں حضرت جعفر شہید ہو گئے. پیغمبر اسلام کو علم غیب کے ذریعے سے یہ پتا چل گیا کہ جعفر شہید ہو گئے. پیغمبر اسلام مسجد میں ہیں، اپنے صحابیوں کو خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو جنگ مؤتہ میں جعفر کی شہادت واقع ہو گئی ہے. اتنے میں پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ مولا کائنات مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو فوراً پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب کو خاموش رہنے کے لیے کہا اور یہ فرمایا، بھائی کے لیے بھائی کا داغ بہت سنگین ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں آپ اس کا تذکرہ علی کے سامنے نہ کریں. مولا کائنات مسجد کے اندر داخل ہوئے، جب دیکھا کہ سب کے چہرے پریشان ہیں اور رسول کے آنکھوں سے اشک جاری ہیں تو فوراً مولا کائنات نے رسول اسلام سے سوال کیا، یا رسول خدا خیر تو ہے، میرا بھائی سفر پر ہے، اس کی کیا خبر ہے؟ پیغمبر اسلام نے پھر جناب جعفر کے شہادت کی خبر دی اور خود پیغمبر اسلام نے بھی گریہ فرمایا اور مولا کائنات نے بھی گریہ فرمایا. نہیں، کچھ آگے بڑھی. جنگ احد سب نے نام سنا ہوا ہے. جنگ احد میں جناب حمزہ شہید ہو گئے. اچھا، اور جناب حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں تھا. یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے اپنی پھوپھی صفیہ کو حکم دیا کہ وہ آئیں اور وہاں پر ایک خیمہ نصب کیا گیا اور جناب صفیہ سے کہا گیا آپ خیمے میں بیٹھ جائیے،
جب عورتیں آئے تو آپ حضرت حمزہ کو یاد کر کے گریہ کیجئے۔ جناب صفیہ ایک خیمے میں بیٹھ گئی، عورتیں آتی جاتی تھی، جناب صفیہ کو حضرت حمزہ کا پرسہ دے کر جاتی تھی۔ آپ غور کریں تو جنگ احد میں شہید ہونے والے بہت زیادہ شہداء ہیں، لیکن پوری تفصیل کے ساتھ جس کی شہادت ہمیں یا ہم تک پہنچی ہے وہ حضرت حمزہ کی شہادت ہے۔ تو پتا چلا شہادت اسی کی زندہ رہتی ہے جس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اگر جناب حمزہ کا تذکرہ نہ ہوتا تو جیسے دوسرے شہداء احد کا ہمیں زیادہ کچھ ڈیٹیل میں ان کی تفصیلات معلوم نہیں ہے، بالکل اسی طرح سے حضرت حمزہ کی ڈیٹیل بھی ہم تک نہیں پہنچتے۔ یا مدینے میں آنے کے بعد بھی جب پیغمبر اسلام نے سنا کہ تمام شہداء کے لیے ان کے گھروں میں صف ماتم بچھا ہوا ہے اور حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے، تو پیغمبر اسلام نے بآواز بلند کہا تھا، لا بوا کیا علی حمزہ، سب پہ گریہ ہو رہا ہے لیکن میرے چچا حمزہ پہ گریہ نہیں ہو رہا ہے۔ جب یہ خبر مدینے کے عورتوں تک پہنچی تو عورتوں نے اپنے اپنے شہیدوں کا ماتم کرنا چھوڑ دیا، سب پیغمبر اسلام کے گھر میں آ کر حضرت حمزہ کا تذکرہ کرنے لگے۔ تو یہ گریہ کون سا گریہ ہے؟ یہ گریہ عاطفی ہے۔ یہ عاطفے کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر، جب انسان سخت حالات کو دیکھتا ہے تو اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو نکالتا ہے۔ اچھا، اگر انسان سخت حالات میں آنسوؤں کو نکالتا ہے تو کچھ لوگ نرم دل ہیں، کچھ لوگ سخت دل ہیں، کچھ لوگ تو مصیبتوں کو دیکھ کر آنکھوں سے اشک جاری کرتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ ایسے پتھر دل انسان کیوں نظر آتے ہیں کہ وہ سخت حالات میں بھی اپنے آنکھ سے آنسو نہیں نکال پاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ گریہ عاطفی کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے انسان ہونا، دوسری شرط ہے شقاوت کا نہ ہونا۔ انسان شقی نہ ہو تب جا کر یہ گریہ کر سکے گا انسان۔ ابھی شقاوت کیا چیز ہے؟ روایت میں ہے علامات الشقا، شقاوت کی، شقا کی علامتیں بیان کی گئی۔ اگر یہ علامتیں ہیں تو پھر انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جس انسان کا دل سخت ہو جائے پھر اس کے آنکھ سے آنسو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلی علامت کیا ہے؟ جفون العیون، آنکھوں کا سوکھ جانا۔ جس کی آنکھیں سوکھ جاتی ہے پھر وہ گریہ نہیں کر سکے گا۔ یہ آنکھیں کیوں سوکھ جاتی ہے؟ دوسری وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ قسوۃ القلب، جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں سوکھ جاتی ہیں۔ اچھا، انسان کا دل کیوں سخت ہو جاتا ہے؟ الحرص علی طلب الدنیا، جب انسان دنیا حاصل کرنے کے لیے لالچ دکھاتا ہے، اس کے لیے دنیا معیار بن جاتی ہے، وہ کسی بھی چیز کو چھوڑ کر دنیا تک پہنچنا چاہتا ہے تو پھر ایسے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی محبت کیسے آتی ہے؟ چوتھی وجہ بتائی، الاصرار علی الذنوب، جب انسان کثرت کے ساتھ گناہوں کو انجام دیتا ہے تو پھر آخرت کی محبت نکل جاتی ہے، اس کے دل میں دنیا گھر کر جاتی ہے۔ اگر کثرت گناہ زندگی میں پائے جاتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیا کی محبت آ جائے گا، اور کسی کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے تو اس کا دل سخت ہو جائے گا۔ جب دل سخت ہو جائے گا تو آنکھیں سوکھ جائیں گی، تو پھر یہ انسان شقی انسان کہلائے گا۔ اگر یہ چیزیں ہمارے وجود میں نہیں ہیں تو پھر ہم شقاوت کے دائرے سے باہر نکل آئیں گے، اور انسان اور رحمت اگر دونوں ملیں گے سخت حالات میں انسان کے آنکھ سے آنسو ضرور بہیں گے۔ یہ دوسری طرح کا گریہ، جسے ہم نے کیا نام دیا؟ گریہ عاطفی۔ تیسرا گریہ ہے جسے صاحب الدعوت الحسینیہ نے نام دیا ہے اس گریہ کے لیے گریہ فضیلت طلبی۔ دیکھیں، کوئی چیز ہمارے پاس ہے نہیں، دامن اپنی گنجائش میں ایک چھوٹی مثال کے ذریعے بات کو واضح کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ کسی کی شادی ہو رہی ہے، دولہا سجا ہوا ہے، سب لوگ گھر کے موجود ہیں، لیکن نکاح کے وقت ہم نے اکثر کچھ دولہوں کو دیکھا کہ وہ رونے لگتے ہیں۔ بھائی، خوشی کا دن ہے، جس کا انتظار کر رہے تھے وہ دن آ گیا ہے، آج آنکھ میں آنسو کیسے؟ تو بعض لوگوں کو ہم کہتے ہوئے سنتے ہیں ابا یاد آ گئے۔
اگر وہ ہوتے تو ہمیں اچھا لگتا. آپ نے دیکھا ہونا شادیوں میں, کیوں بھائی خوشی کے موقع پر آنکھ سے آنسو کیوں ہے؟ چونکہ کسی چیز کو فضیلت سمجھ رہے تھے, فضیلت چھوٹ گئی, تو اس فضیلت کے چھوٹنے پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے آپ پڑھتے ہیں نا دعاؤں میں, دعا افتتاح میں پڑھتے ہیں اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا, پڑھتے ہیں نا پروردگار ہم شکایت کر رہے ہیں تجھ سے کہ ہمارے نبی ہمارے درمیان نہیں ہیں. یا دعائے ندبہ پڑھتے ہوئے جو روز جمعہ پڑھی جاتی ہے, ایک جملہ آتا ہے متا ترانا و نراک, مولا وہ دن کب آئے گا کہ آپ ظاہر ہوں گے, آپ ہمیں دیکھیں گے, ہم آپ کی زیارت کر سکیں گے. انسان یہ جملات پڑھتے ہوئے آنسو بہاتا ہے. کیوں؟ چونکہ ایک خاص فضیلت, جیسے انسان کی زندگی میں باپ کا ایک مقام ہوتا ہے, ماں کا ایک مقام ہوتا ہے, دوست کا ایک مقام ہوتا ہے, استاد کا ایک مقام جو ہوتا ہے, جب یہ فضیلتیں چھوٹتی ہیں تو انسان کا دل مجبور ہو جاتا ہے رونے پر. بالکل اسی طریقے سے ائمہ کی جدائی کو یاد کر کے مومن اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے, جسے کہا گیا ہے گریہ فضیلت طلب. چوتھا گریہ ہے جسے گریہ معرفت کا نام دیا گیا. انسان کی معرفت جتنی بڑھتی جائے گی نا, اس کے آنکھ سے آنسو اتنے ہی زیادہ نکلنے لگیں گے. انسان کو احساس ہو, مثال طور پر ہم یہاں آئے بیٹھے, انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے امام حسین علیہ السلام کا کیا مقام ہے, اور میں جو آپ کا عزادار بن کے آیا ہوں میری زندگی کیسی ہے. اگر انسان فرش عزا پر بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اپنا اینالائزیشن کرے, سوچے کہ میں کس مقام پر ہوں, امام کون تھے, تو پھر انسان کے آنکھ سے آنسو ضرور نکلیں گے. کیوں؟ کیونکہ جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا زیادہ آنکھ سے آنسو نکلتے جائیں گے. اور آخری گریہ, پانچویں قسم اور بات تمام. آخری گریہ گریہ بر مظلوم ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فریاد کے لیے, شور کے لیے جو ہے منع فرمایا ہے, لیکن عزاداری امام حسین علیہ السلام میں شور کرنا, گریہ کرنا کیوں جائز ہے؟ چونکہ ایک مقام ہے کہ جہاں پر فریاد کرنا جائز ہے, شور کرنا جائز ہے, گریہ کرنا جائز ہے, مظلوم کے سپورٹ میں. اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو وہاں پر شور مچانا جائز ہے, فریاد کرنا جائز ہے. اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا کربلا میں شور نہیں تھا؟ امام حسین علیہ السلام کے قیام میں کربلا میں شور تھا یا نہیں تھا؟ بھائی شور تھا, گریہ کی آوازیں تھی, العطش کی آوازیں تھی, قرآن کی تلاوت کی آوازیں تھی. تو ہماری مجلسوں میں بھی شور ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں شور ہونا چاہیے, صرف شور نہیں ہونا چاہیے, شعور کے ساتھ شور ہونا چاہیے. اگر ہماری عزاداری شعور کے ساتھ ہوگی, اب یہ الگ بحث ہے, انشاءاللہ موقع ملے گا تو میں جو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ شور کو شعور, یعنی شور اور شعور میں اگر املا دیکھیں تو ایک عین کا فرق ہے, اور اس عین سے میں نے 10 چیزیں عین والی نکالی ہیں. عین سے علم, ٹھیک ہے, عین سے عاطفہ, عین سے علی, یہ 10 عین جمع ہو جائیں گے تو تب ہمارا شور شعور میں بدل سکتا ہے. اگر یہ 10 چیزیں نہیں ہیں تو پھر شور ہوگا. شور سے کسی کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے. معمولاً انسان جب عزاداری کرنے کے لیے بیٹھتا ہے یا انسان غم منانے کے لیے بیٹھتا ہے, آپ نے دنیا میں دوسرے غم بھی دیکھے ہیں, جب انسان غم مناتا ہے, شور مچاتا ہے, تو پھر اس کے بعد کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. صرف عزاداری امام حسین علیہ السلام میں یہ طاقت ہے کہ انسان غم مناتا ہے تو یہ غم لیٹنے پر مجبور نہیں کرتا, بلکہ ماتم کرنے کے لیے عزادار کو تیار کر دیتا ہے. کیوں؟ چونکہ یہ صرف شور نہیں ہے, شعور کے ساتھ شور ہے. جب شعور کے ساتھ شور ہوگا تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ اس کے بعد جو شعار, جو سلوگن ہمارے زبان سے نکلے گا وہ حق والا ہوگا. عزادار یہ کہتے ہوئے نظر آئے گا, ہیہات منت دلہ, ہمیں مرنا منظور ہے, ظالم کے آگے سر کو جھکانا منظور ہے. یہ درس کب ملے گا؟ جب عزاداری صرف شور سے نہیں, شور بھی ہوگا, شعور کے ساتھ ہوگا. اگر شعور کے ساتھ ہوگا تب کہیں جا کر جو شعار, جو سلوگنز ہمارے زبان سے نکلیں گے وہ کربلائی سلوگنز ہوں گے. میں نے سوال کیا تھا امام حسین علیہ السلام پر کیوں گریہ ضروری ہے؟ چونکہ گریہ 4 طریقے کا ہے, اور میں نے 5 اقسام, اسی 4 کو 5 میں نے جو ہے قسمیں بنا دیے, اور یہ 5 طرح کے گریہ ہمیں امام حسین علیہ السلام میں نظر آتے ہیں. لہٰذا امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا ضروری ہے.
پہلا گریہ کیا تھا؟ گریہ اعتقادی. امام حسین علیہ السلام کی ذات ہمارے اعتقادات کا مظہر ہے، لہذا یہ عقیدہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم امام کو یاد کر کے اپنے آنکھوں سے اشکوں کو نکالیں. دوسرا گریہ کیا تھا؟ گریہ عاطفی. جب چھوٹی مصیبت انسان دیکھتا ہے تو آنکھ سے آنسو نکالتا ہے. پورے عالم بشریت میں سب سے دردناک حادثہ جو پیش آیا ہے وہ واقعہ عاشورہ ہے. جب انسان اس واقعے کو سنتا ہے تو بے اختیار طور پر اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے. تیسرا گریہ کون سا تھا؟ گریہ فضیلت طلبی. چونکہ امام نے آواز نصرت بیان کی تھی، حل من ناصرین ینصرنا، کیا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ عزادار کو افسوس ہے، مولا میں وقت استغاثہ اس وقت کیوں نہیں پہنچا؟ چونکہ یہ فرصت عزادار سے کھو گئی ہے، لہذا اس فرصت کو یاد کر کے عزادار کی ذمہ داری ہے کہ وہ آنکھوں سے آنسوں کو نکالے. چوتھا گریہ گریہ معرفت ہے. انسان یہاں آتا ہے، بیٹھتا ہے، جتنی زیادہ کربلا سمجھ میں آتی ہے، جتنی زیادہ امام کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ اس کا دل اس بات پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں آنسوؤں کو بہائے. اور پانچواں گریہ گریہ بر مظلوم ہے. مظلوم پر گریہ. امام حسین علیہ السلام سے زیادہ مظلوم تو کوئی ہے ہی نہیں، لہذا تاکید کی گئی ہے. جب یہ پانچوں طریقے کے گریہ ایک جگہ جمع ہو جائے تو پھر یہ منفی گریہ نہیں، یہ وہ گریہ نہیں ہے کہ جس گریہ سے منع کیا گیا ہے، بلکہ یہ محبوب گریہ ہے. یہ 5 طرح کے گریہ وہ گریہ ہے جس کی روایات میں قرآن میں تاکید کی گئی ہے. اب ہم سے کوئی یہ نہ پوچھے کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیوں کر رہے ہیں. ہم گریہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ سنت خدا اور سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں مسئلہ کلیئر ہو گیا. آج کے بعد کوئی آپ سے پوچھے گریہ کیا ہے تو آپ کے پاس جواب ہے. اگر کوئی پوچھے گریہ کتنی قسموں کا ہے، آپ کے پاس جواب ہے. اگر کوئی باہر والا آ کے معلوم کرنا چاہے، آپ سے پوچھے کہ آپ امام حسین علیہ السلام پر آنسو کیوں بہا رہے ہیں، تو آپ کے پاس انشاءاللہ جواب ہوگا. آپ اسے سمجھا سکیں گے کہ ہم بھی انسان ہیں اور انسان کس لیے دوسرے انسان پر گریہ کرتا ہے. لہٰذا اسی لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے گریہ پر زیادہ تاکید کی. 8ویں امام نے ریان بن شبیب سے کہا، یا ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین ابن علی. اے شبیب کے بیٹے ریان، اگر کسی چیز پر رونے کا دل کرے، ساری چیزوں کو بھول جاؤ، میرے جد حسین کے مصائب یاد کر کے گریہ کرو. کیوں گریہ کرو؟ انہو ذبح کما یذبح الکبش. میرے جد حسین کو اس طرح سے شہید کیا گیا جس طرح سے گوسفند کو شہید کیا جاتا ہے. اس روایت میں امام نے گریہ کی تاکید کی. اب دوسرے ائمہ کی زندگی میں دیکھیں. 8ویں امام بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا تھا، میرے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. یعنی تاکید کی گئی امام حسین علیہ السلام کی یاد مناؤ گریہ کے ساتھ. اور اس کا ثواب بھی بیان کیا گیا. جیسے میں نے ایک روایت پڑھی، چھٹے امام نے کہا مکھی کے پر کے برابر بھی اگر امام کی یاد میں آنسو نکلتا ہے تو ایسے انسان پر جنت واجب ہے. اب جنت واجب کا مطلب صرف گریہ نہیں، معرفت کے ساتھ گریہ. حق امام ادا کر کے اگر کوئی گریہ کرتا ہے، مکھی کے پر کے برابر بھی اس کے آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، تو ایسے انسان پر اللہ سبحانہ وتعالی جنت کو واجب قرار دے. یا اسی روایت میں 8ویں امام نے ریان بن شبیب سے کہا کہ اگر کوئی حسین کی یاد میں آنسو بہائے اور اس کا آنسو اس کے آنکھوں سے نکلے، ابھی رخسار تک نہ آئے، اتنی دیر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور حسنات کو لکھ دیتا ہے. کیوں اتنا زیادہ ثواب؟ 10ویں امام سے ایک روایت ملتی ہے کہ 10ویں امام دعا فرما رہے تھے. آپ کے صحابی دور کھڑے ہوئے سن رہے تھے. ایک مرتبہ صحابی نے سنا کہ امام دعا میں زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت ہی زیادہ دعا کر رہے ہیں، اور یہ دعا فرما رہے ہیں کہ زائر جب زیارت امام حسین علیہ السلام کے گھر سے نکلیں تو اس کے ہر قدم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور کچھ نیکیوں کو تحریر فرما دیتا ہے.
اور 10ویں امام ظاہر امام حسین علیہ السلام کے لیے دعا فرما رہے تھے. جب دعا سے فارغ ہوئے تو 10ویں امام کے صحابی آپ کی خدمت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا ظاہر امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ اتنا زیادہ ثواب. تو 10ویں امام نے کہا میں نے جو بیان کیا ہے کچھ نہیں. اگر تو یہ دیکھ پاتا کہ ظاہر امام حسین علیہ السلام کے لیے زمین سے زیادہ آسمانوں پر فرشتے دعا کرتے ہیں تو تب تجھے اندازہ ہوتا ظاہر امام حسین علیہ السلام کی اہمیت کیا ہے. کیوں گریے پر تاکید کی گئی ہے؟ کیوں زیارت کا اتنا زیادہ جواب بیان کیا ہے؟ دیکھیے چونکہ اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ ذکر زندہ رہے. چونکہ اللہ کو معلوم ہے اگر انسانیت زندہ رہے گی تو اسی ذکر کی وجہ سے زندہ رہے گی. تاکید کی گئی ہے اس ذکر کو زندہ رکھے. دیکھیں کبھی کبھی واقعہ خاص جگہ پر ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اپنی حکمت سے اسے پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے. اس کی بہترین مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ وادی غیر ذی زر صحرا میں پہنچے، مکے کی وادی میں پہنچے اور اللہ کا حکم ہوا کہ بیوی بچے کو چھوڑ دو، وہاں سے چلے جاؤ. حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا اور وہاں سے نکل گئے. کئی سال کے بعد جب بیوی بچے سے ملنے کا شرف حاصل ہوا اور یہ توفیق ملی کہ دوبارہ وہ اپنے بیوی بچوں سے ملے، اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم تم اور تمہارے بیٹے اسماعیل مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کرو. پہلے سے ایک چھوٹی سی عمارت تھی، کہا اسے بلند کرو. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرتے ہیں. اب پروردگار کا حکم آتا ہے اے ابراہیم ایک پتھر پر کھڑے ہو جاؤ، حج کے لیے پورے لوگوں کو بلاؤ. حضرت ابراہیم نے پروردگار سے دعا کی، پروردگارا صحرا ہے، میں ہوں، بیوی ہے، میرا بیٹا ہے، زیادہ تر میں آواز نکال بھی لوں گا تو کتنے لوگ آ جائیں گے، آس پاس کے ایک دو قبیلے آ جائیں گے. تو مجھے یہ حکم دے رہا ہے کہ آواز نکالو، پوری دنیا کو بلاؤ. آواز قدرت آئی، ابراہیم جیسے کہہ رہے ہیں ویسے کرو، آواز نکالنا تمہارا کام ہے، تمہاری آواز پہ لبیک کہلوانا یہ ہمارا کام. آج آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم نے ایک زمین پر ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے آواز بلند کی تھی، لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا. 1400 سال بعد بھی دن بدن حاجیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ابراہیم کے ہر عمل کو اللہ نے سنت قرار دے دیا. صفا مروہ کی سعی کے بغیر آپ کا حج پورا ہوگا؟ نہیں ہوگا. قربانی کے بغیر آپ کا حج پورا ہوگا؟ نہیں ہوگا. طواف کے بغیر آپ کا حج پورا ہوگا؟ نہیں ہوگا. جو عمل حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے انجام دیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر عمل کو سنت قرار دے دیا ہے. بالکل اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام ردائے پروردگار کی خاطر ایک مختصر قافلہ لے کر ایک محدود زمین پر پہنچے تھے. محدود زمین میں آپ نے شہادت پیش کی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے حسین تمہارا کام ہے شہادت کو پیش کرنا، میرا کام ہے دنیا کے ہر گوشے تک تمہاری شہادت کو پہنچا دینا. لہذا آج آپ دیکھیں گے دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا گوشہ ہو جو ذکر امام حسین علیہ السلام سے خالی ہو. شاید ماہ محرم الحرام میں 24 گھنٹوں میں شاید ہی کوئی ایک ایسا لمحہ ہو جس لمحے میں روئے زمین پر حسین کا ذکر نہ ہو رہا ہو. جس طرح سے 24 گھنٹے میں اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد بھی ہر وقت ہر لمحے میں دنیا کے کسی نہ کسی گوشے. کیوں؟ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تھی وہ اللہ کے لیے. جو اللہ کے لیے کام انجام دیتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل میں دوام پیدا کر دیتا ہے. کام کرنا آپ کا، آپ یہ نہ دیکھیں حالات ایسے ہیں، ایسے حالات میں انجام دوں گا تو کیسے دوسروں تک پہنچے گا. نہیں، آپ کا کام ہے. جس طرح سے حضرت ابراہیم سے کہا گیا پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، آواز دو، آواز نکالنا تمہارا کام ہے، آواز کو دنیا تک پہنچانا ہمارا کام ہے. بالکل اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا کام تھا کہ وہ میدان کربلا میں قربانی پیش کریں، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتظام تھا
کہ قیامت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو زندہ رکھنے کا وعدہ کیا. قیامت تک نہیں، روز محشر بھی امام کی مجلس ہوگی، شہزادی آئے گی نا اپنے مسائل میں، جنت میں بھی امام حسین، یعنی ہمیشہ کے لیے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو اللہ نے زندگی دے دی تاکہ یہ ذکر ہمیشہ کے لیے زندہ رہے. تشویقاً ائمہ نے تاکید کی، گریے کی تاکید کی. اور ماہ محرم الحرام کے آداب ہیں، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں، وقت تمام ہے. انشاءاللہ کل سے میں موضوع کی طرف آؤں گا. انشاءاللہ ہمارا اس سال کا موضوع ہوگا کربلا درس زندگی. موضوع مشکل تھا، کربلا مرکز ہدایت، اسی کو میں نے آسان زبان میں تاکہ ہمارے جوان بھی سمجھ سکے میں نے نام دیا ہے کربلا درس زندگی. اور ایک طرح سے پچھلے سال کا جو موضوع تھا اسی سے ریلیٹڈ ہے. کچھ دروس ہم نے پچھلے سال بیان کیے تھے، انشاءاللہ کچھ دروس اس طرح، چونکہ کربلا میں وہ طاقت ہے. دیکھیں وہ قرآن صامت جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن ناطق ہے. کچھ خصوصیات جو قرآن صامت میں ہیں وہ قرآن ناطق میں بھی ہے. قرآن صامت جتنا آپ پڑھتے جائیں گے نئے نئے معنی آپ کے سامنے آتے جائیں گے. کربلا کو جتنا پڑھو گے اتنے زیادہ معلومات آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے. کربلا ایک ایسا موضوع ہے جتنا بولیں گے اس کے گوشے نکلتے ہی چلے جائیں گے. ہر امام نے گریے کی تاکید کی ہے. کیوں گریے کی تاکید کی ہے؟ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر یہ سفر اختیار کیا. 28 رجب جو امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے ہیں تو حالت کیا ہے؟ ولید نے دربار میں بلایا، امام نے بیعت سے انکار کیا. جب امام نے بیعت سے انکار کیا تو دربار ہی میں امام کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا. مروان نے ولید سے کہا کہ حسین آج اگر نکل گئے تو پھر آپ حسین کو حاصل نہیں کر سکو گے. تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے مروان کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، یبن الزرقا، اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، کیا تو مجھے موت کی دھمکی دے رہا ہے؟ امام دربار سے نکلتے ہیں اور گھر پہنچ کر یہ فرمان جاری کرتے ہیں کہ سفر کی تیاری کی جائے. اب تمام اہل حرم سفر کے لیے تیار ہیں، قافلہ تیار ہو رہا ہے، لیکن ایک بچی ہے کہ جس کے دل میں بہت زیادہ ملال ہے. سب لوگ سفر پہ جا رہے ہیں لیکن آج بابا سے میں جدا ہو جاؤں گی. ایک مرتبہ قافلہ تیار ہوا. شہزادی جناب صغرا کو یہ ارمان ہے کہ کسی طرح سے میں قافلے حسینی میں شامل ہو جاؤں. وہ وقت بھی آیا جب ایک ایک بی بی اپنے سواری پر سوار ہو رہی تھی اور جناب صغرا جناب علی اصغر کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے ایک کونے میں کھڑی ہوئی تھی. جب ساری بیبیاں سوار ہو گئی تو ایک مرتبہ رباب اصغر کے پاس پہنچی. اصغر ہیں جو ماں کی آغوش میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اتنے میں امام صغرا کے قریب پہنچے، اصغر کے کان میں کچھ کہا. جیسے ہی امام کا کچھ کہنا تھا بچہ ہمکتا ہوا بہن کی آغوش کو چھوڑتا ہے، باپ کے آغوش میں آ جاتا ہے. مجھے پتا نہیں امام نے اصغر کے کان میں کیا کہا، لیکن میرا دل ضرور یہ کہتا ہے شاید امام نے کہا ہو، اے بیٹا علی اصغر، اگر تم نہیں چلو گے تو حرملا کا تیر ہوگا تمہارے باپ کا گلا. جزاکم اللہ خیر الجزا. یہ قافلہ مدینے سے نکلا، مکہ ہوتا ہوا کوفے کی طرف رواں دواں ہے. ایک مرتبہ امام نے دیکھا کوفے کی جانب سے کوئی شخص آ رہا ہے. امام نے اس شخص سے پوچھا کوفے کے کیا حالات ہیں؟ آنے والے نے کہا مولا دل تو آپ کے ساتھ ہے، تلواریں آپ کے خلاف ہیں. مولا جب میں کوفے سے نکلا تو میں نے دیکھا مسلم کی شہادت ہو چکی ہے اور دارالامارہ کی چھت پر مسلم کے سر کو میں نے دیکھا ہے. بس اتنا سننا تھا. امام کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے. امام بیویوں کے قریب آئے، کہنے لگے بہن زینب ذرا مسلم کی بیٹی کو میرے قریب لے آؤ. امام مسلم کی بیٹی کو اپنے قریب بلاتے ہیں، اپنے آغوش میں بٹھاتے ہیں. 10
شفقت کو پھیرتے گئے، مسلم کی بیٹی کے کانوں میں گوشواروں کو پہناتے گئے۔ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، پوچھا بابا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ امام نے مسلم کی بیٹی ہی سے کہا، جب مسلم کی بیٹی نے امام کو شفقت کرتے ہوئے دیکھا، کہا مولا آپ میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ اہل بیت کے گھرانے کی بچی تھی، سمجھ گئی میں یتیم ہو گئی۔ سکینہ کو سمجھ آ گیا جب کوئی یتیم ہوتا ہے سر پر دستے شفقت کو پھیرا جاتا ہے، اس کے کانوں میں بوندیں پہنائی جاتی ہے۔ میں کہوں گا سکینہ یہ یتیم ہے مسلم کا نصیب ہے، ارے تمہارا نصیب یہ ہے جب تم یتیم ہو جاؤ گی سر پر دستے شفقت نہ ہوگا، شمر کے تماچے ہوں گے۔ اے سکینہ جب تم یتیم ہو جاؤ گی کوئی گوشوارے نہیں پہنائے گا، بلکہ تمہارے کانوں سے اس حالت میں گوشوارے اتارے جائیں گے، کان زخمی ہوں گے، تم فرات کا رخ کرو گی۔ چچا کو الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔